اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ سیدی یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر سننے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، درونی، بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، خون کا بدلہ خون، آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان، ہاتھ کے بدلہ ہاتھ۔ تو گویا دشمن نے جتنی تکلیف آپ کو پہنچائی ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ اتنی ہی تکلیف آپ اس کو پہنچا سکتے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو یہ سب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے، اور یہ بڑے ہی حوصلے کی بات ہے۔ معاف کر دینا، کوئی آپ کو گالی دے، کوئی تکلیف پہنچائے، اگر آپ اس کو معاف کر دیں تو اللہ فرماتا ہے، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ پاک تمہیں بھی معاف کر دے؟ تو معاف کرنا بہت بہادری کا کام ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو انسان کی زندگی وبال میں ڈال دیتے ہیں، تباہی میں ڈالتے ہیں۔ یہ فتنے کا دور ہے، اور یہ فتنہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ تعویذوں کے ذریعے، جادو کے ذریعے لوگوں کو بستر پہ لٹایا جا رہا ہے۔ کسی کی نوکریاں ختم، بچے بیمار، عورتیں بیمار، گھر میں ایک کہرام سا مچا ہوتا ہے۔ یہ شیاطین، کیونکہ شیاطین کا عمل بہت آسان ہے، اور روحانی جو عمل ہے یہ بہت ہی مشکل کام ہے۔ روحانی عمل میں بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، بہت سے وظائف کرنے پڑتے ہیں، اپنی سیفٹی کرنی پڑتی ہے، گھروں کی سیفٹی، اپنے بچوں کی، اپنی اولادوں کی، ایمان کی، سب کی۔ لیکن شیطانی عمل میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، 6-7 لفظ ہیں وہ یاد کر لو اور حرام کھانا شروع کر دو، بس وہ جس پر چاہے جادو کر دے۔ کیونکہ شیطان کے پاس بہت علم ہے، اور یہی علم اس نے ٹرانسفر اپنے چیلوں میں کیا ہے، جو چیلے اس کے سیکھ گئے ہیں۔ اللہ پاک نے جب قیامت آئے گی، قیامت کے بعد اللہ پاک اسرافیل کو حکم دے گا کہ اسرافیل تو بھی مر جا۔ تو اسرافیل کہے گا کہ ہاں میں بھی مر جاؤں؟ کہ اللہ فرمائے گا ہاں تو بھی مر جا۔ کیا تو نہیں جانتا کہ میرا نام ایک قہار بھی ہے؟ بس قہار کا نام لینا ہوگا کہ اسرافیل جو ہوگا وہ اس قدر چیخے گا، اتنی زور سے چیخے گا، اس کی چیخ سے جو کچھ بھی بچا ہوگا وہ بھی فنا ہو جائے گا، اور اسی چیخ میں اس کی موت آ جائے گی۔ تو یا قہارو، دشمن کی ہلاکت کے لیے جو بار بار آپ کو تنگ کرتا ہے، اور آپ تنگ پڑ گئے، کہ سوائے اس کو سزا ملے اور کوئی چارہ نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو سزا ملے اور وہ آپ کے پاؤں پکڑے، آپ سے معافیاں مانگے، آپ کے آگے گڑ گڑائے کہ مجھے معاف کر دو، میں نے آپ سے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، میں ہی تمہارا مجرم ہوں، اگر وہ یہ نہیں بھی کہتا تو بھی اس عمل سے اس کو ایسی تکلیف پڑے گی، ایسی بیماری پڑے گی کہ وہ نہ صرف آپ کے ساتھ بلکہ کسی کے ساتھ بھی ایسا ظلم نہیں کرنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ آپ ایک ٹپ لیں، اس ٹپ میں آپ پانی ڈالیں، اور اپنے دونوں پاؤں اس پانی میں ڈال دیں، یا قہارو پڑھنا شروع کر دیں۔ پڑھتے 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 جب آپ کا جسم ہلکا ہونا شروع ہو جائے، سکون میں آنا شروع ہو جائے، شروع میں تو تھوڑا بھاری محسوس ہوگا آپ کو یہ عمل کرتے وقت،
کیونکہ شیطان یہ عمل کرنے نہیں دے گا، کیونکہ شیطان کی سب سے بڑی مار ہی یا قہار ہے۔ شروع میں گھبراہٹ ہوگی، لیکن آپ یہ کرتے رہیں گے، آپ کو بعد میں سکون آتا رہے گا۔ جب بالکل آپ کا جسم ہلکا ہو جائے، آپ اس پانی کو اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ یہ عمل آپ نے 7 دن کرنا ہے، اپنے وجود کو بالکل صاف کرنے کے لیے، کہ اپنے اوپر سے آپ جو آپ کے اوپر عمل ہے وہ ختم ہو جائے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جس کے اوپر جس نے کیا ہے، جس نے آپ کے اوپر علم کیا ہے، پھر وہ نیت کر کے آپ نے ترتیب یہی رکھنی ہے کہ آپ نے دونوں پاؤں پانی میں ڈال دینے ہیں۔ ایک ٹب لینا ہے، اس ٹب میں پانی ڈالنا ہے اور اپنے دونوں پاؤں اس میں ڈال دیں، اور تصور آپ یہ رکھیں کہ جس نے میرے اوپر کیا پلٹ کے اس کے اوپر جائے۔ آپ یہ 500 بار پڑھیں، زیادہ نہیں، 500 بار پڑھیں۔ جب آپ پڑھ لیں، پڑھنے کے بعد آپ اس پانی میں 3 بار، جیسے جس کو تھودکارتے ہیں نا، تھو کہتے ہیں جس کو، وہ پانی میں کریں، پھر اس کو پانی کو اٹھا کے باہر پھینک دیں۔ 7 دن کا عمل یہ کریں۔ 7 دن کے بعد انشاءاللہ وہ ایسا تڑپے گا کہ اس کو نانی یاد آ جائے گی۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اپنے کمنٹس ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔